اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب بطہ و یاسین الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وقاصد حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور تعجیل ظہور معظمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ کئی شب جمعہ سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور وہ تاریکی سے نکال کر کے نور میں لے کر کے آتا ہے اور کافروں کا بھی ولی ہے اور وہ طاغوت ہے. اور جیسے اللہ کی ولایت کو قبول کرنے والا تاریکی سے نور میں آتا ہے, تاریکی سے روشنی میں آتا ہے, ویسے ہی طاغوت کے ولایت کو قبول کرنے والا نور سے تاریکی میں جاتا ہے. اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت تک کے لیے تاریکی میں جاتا ہے وہ, اس لیے کہ انہی کو جہنم کے اصحاب قرار دیا ہے اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں. یہ باتیں ظاہر کی بات ہے آپ کی خدمت میں ایمان اور کفر کے عنوان کے ذیل میں مسلسل عرض کر رہا ہوں. صرف آج اسی حدیث کو کہ جس کا آغاز کیا تھا اس میں سے ایک جزو کی طرف توجہ دلانا. گزارش کی تھی اس حدیث کو کہ جو الکافی میں ہے امام باقر علیہ السلام سے جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا ایمان کے متعلق تو آپ نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی اور کیا فرمایا کہ ان اللہ عز و جل جعل الایمان علی 4 دعائم. اللہ نے ایمان کو 4 چیزوں کے اوپر قائم کیا ہے. وہ کیا ہے؟ علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. تو صبر اور یقین کے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا. آج صرف
عدل کے متعلق مختصراً جو امام نے تعریف بیان کی اس پر بسم اللہ بات کرنی ہے، کچھ ایصال ثواب کی بات، مصائب اور خدمت اور صلوات علی محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ 4 دعائم ہیں اور چاروں کے بھی 4 اور صفات امام نے بیان کی جو صبر سے متعلق اور یقین سے متعلق تھا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا۔ عدل سے متعلق امام فرماتے ہیں وَالْعَدْلُ عَلَىٰ 4 شُعَبٍ غامض الفہم وغمر العلم وزہرة الحکم وروضة الحلم۔ تفصیلات کا وقت نہیں، صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عدل کی تعریف امام نے فرمائی کہ سب سے پہلے فہم ہے، یعنی یہ پہچاننا کہ عدل کیا چیز ہے۔ اس کے بعد میں جب اس کی تعریف اور اس بات کو پہچان لیا جائے گا تو اس کے متعلق علم ہے کہ عدل کو کیسے نافذ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں حکمت ہے کہ جو یہ بتائے گی کہ کس جگہ پر کون سا عدل استعمال کیا جائے، اور آخر میں علم ہے جو یہ بتائے گا کہ کہاں پر کس جگہ کا اور کون سے عدل کو استعمال کرنے کے بعد میں نتیجہ کیا ہے۔ یہ سارا کی ساری بات کا خلاصہ ہے، بڑی تفصیلی بات ہے، میں نے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ علم اور حکمت اور علم جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کہاں سے ملے گا، کس جگہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس چیز کو عدل کو کیسے پہچاننا ہے۔ جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حدیث ہے سب آپ کے اذہان عالیہ میں کہ حضور نے فرمایا وہ حدیث کے جو اکثر ہم لوگ عادی بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ حصہ تو آپ کو سب کو یاد ہے، انا متین سے علم والی باب یہاں پر چلتے ہیں، حالانکہ حدیث اس سے آگے ہے، صرف یہاں تک نہیں، چونکہ یہاں پہ رک جاتے اس لیے لوگوں نے ایڈ کر دی اس میں چیزیں، چھت بھی ڈال دے، اور برنالے بھی ڈال دیے اور یہ ڈال دے، کیونکہ حدیث پہ رک گئے تھے، حدیث اور آگے آپ نے موقع دے دیا ان کو ایڈ کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیوار پھاند کر کے کوئی آئے گا تو اس کو چور ڈکیت کہے، اس لیے حضور نے بات کو مکمل فرمایا یہ کہہ کر کے کہ فمن اراد العلم فلیأتی من بابها۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، یعنی ہر ایک طرح کا علم حاصل کرنا ہے۔ من علیہ السلام دروازہ ہے، وہاں سے جانا۔ اسی طرح سے حکمت کے متعلق بھی ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، اور اس طرح سے ان دونوں تعبیروں سے یہ بھی بتا دیا کہ علم شہر ہے، شہر میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے علم کو شہر سے تعبیر دیا، لیکن حکمت مختصر ہے، علم کے مقابلے میں حکمت مختصر ہے تو اسے گھر سے تعبیر دی، یعنی جتنا وسیع علم ہے وہ شہر کی طرح ہے، لیکن حکمت بڑی مختصر چیز ہے۔ اور یہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کیا چیز ہے، کہیے جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا یؤتی الحکمت من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے عطا ہو جائے فقد اوتی خیرا کثیرا، اس سے بڑا خیر کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی کو حکمت عطا جائے، اس لیے کہ یہ بہت ریئر، یعنی گھر کی طرح بہت مختصر سی چیز ہے شہر کے مقابلے۔
اور علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ اس علم کا اور حکمت کا اظہار کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، اور اس کے مقابلے پر جب آئے گا کوئی تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا، یہ سب علم کی تعریف ہے۔ یہاں پر امام نے بتایا، بات کہاں سے شروع تھی؟ ایمان سے۔ ایمان کی یہ تعریف ہے کہ اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر یقین ہے، اس کے اندر عدل ہے، اور یہ عدل کی تعریف ہے، نہیں عدل تک آدمی پہنچے گا۔ عدل کی اہمیت کیا ہے؟ بس 2 جملوں کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدل کی تعریف یہ ہے کہ عدل کو بیان کیا گیا یا عدل کو بتایا گیا ہمارے اصول دین کے اندر، جبکہ عدل تو ذات واجب کے صفات میں سے ہے۔ جیسے وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اسی طرح سے وہ عادل۔ لیکن اصول دین میں اس کا مالک ہونا یا خالق ہونا یا رازق ہونا نہیں ہے، یہ تو توحید میں ہے۔ لیکن اس کا عادل ہونا توحید کے علاوہ اصول دین میں بیان کیا گیا۔ اس کی 2 بہت وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہے، 2 بڑی وجوہات ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ہے، اسی سے انشاءاللہ مسائل کا تسلسل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یعنی ایمان کے لیے عدل کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے یا پہلا سبب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے، اچھائی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسے موقع آ جاتے ہیں جہاں پر کوئی چیز معمولاً عام حالت کے اندر اچھی ہے لیکن اس حالت میں بری ہو جاتی ہے، یا عام حالت میں بری ہے، اس حالت میں اچھی ہو جاتی ہے۔ سارے مثالیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، تفصیلات کا ٹائم نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے آپ کے غیر مسلم دوست آپ کو یہ پوچھتے ہوں گے، ہر ایک کو یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب سے پوچھا ہوگا کہ اگر آپ مر رہے ہوں اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور صرف یہ حرام چیز ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہر ایک سے یہ بات پوچھو۔ تو اس کے لیے شریعت نے اہتمام کیا، شریعت نے اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ حکم اولی یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، عام حالت میں یہ چیز حرام ہے، لیکن اگر ایسی حالت آ جائے کہ بھوک سے مر رہا ہے آدمی اور کوئی اور چیز نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں حکم ثانوی، یعنی اس حکم ثانوی وہ رہے گی حرام لیکن توجہ فرمائیں وہ حلال نہیں ہو جائے گی، لیکن حکم ثانوی کے وجہ سے اب وہ چیز اس وقت پر اس آدمی کے لیے جان بچانے کے لیے واجب بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ حرام ہے لیکن اس حالت میں اس جگہ پر اس آدمی کے لیے واجب ہے، کیونکہ اس کو جان بچانا واجب ہے۔ اب 2 واجب، اگر واجب اور حرام ٹکرا جائے کیا کرنا ہے؟ گزارے بہت ہی ثقیل بات میں چاہیے جس میں نہیں جانا ہے، لیکن یہاں پر مثال کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یعنی کہ عام طور پر وہ چیز خراب ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ضروری ہوگی، یا اس کے مقابل میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے آدمی ڈوب رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پر حکم ہوا کہ اس نماز کو جو عام حالت میں توڑنا حرام ہے اسے توڑنا پڑے گا، واجب ہو جائے گا اسے توڑنا، اسی کام کو کرنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس شخص کی جان بچانا ضروری ہو گیا۔ تو ظاہر مثال کے لیے اس لیے عرض کیا کہ چیز اچھی ہے لیکن کبھی حالت ہو سکتی ہے کہ وہ خراب ہو جائے، ایک چیز خراب ہے کسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی ہو جائے، لیکن علماء کلام نے بحث کی کہ ہر ایک چیز کے لیے یہ ہے، ہر ایک عمل، ہر ایک معاملے کے لیے یہ ممکن ہے سوائے ایک کے، اور وہ ہے عدل۔ ہر ایک معاملے کے لیے یہ ہے سوائے عدل، یعنی عدل ہر حالت میں واجب رہے گا،
عدل ہر حالت میں خیر رہے گا، عدل ہر حالت میں صحیح رہے گا، اور ظلم ہر حالت میں برا اور خراب رہے گا۔ یعنی کوئی حکم ثانوی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ظلم کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ایک سبب بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا اور چاہا کہ عدل کو الگ سے بیان کیا جائے، کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی ایسی حالت نہیں آئے گی، کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا جہاں ظلم ضروری ہو جائے اور عدل کو چھوڑنا پڑے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے، علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے عدل کو توحید سے الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ بعد پیغمبر اہل بیت رسالت کے ساتھ میں عدل نہیں ہوا۔ بعد رسول اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ میں عدل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہم نے اصول دین میں اسے توحید سے الگ رکھا کہ پرستار توحید، فرزندان توحید، دعوے داران توحید بہت سارے مل جائیں گے، لیکن عدل کا دم بھرنے والے نہیں ملتے۔ عدل کا دم بھرنے والے نہیں ملتے۔ کیا بعد از پیغمبر آل پیغمبر کے ساتھ میں عدل نہیں کیا گیا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب شہزادی کو یہ معلوم تھا کہ حق نہیں ملنے والا تو پھر دربار میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا جواب حضرت امیر نے ایک قول میں بیان فرمایا جو نہج البلاغہ کے آخر میں وارد ہو، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اگر ہمارا حق ہم سے چھین لیا جائے گا تو ہم اسے بیان کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں حق واپس نہیں ملے۔ اس لیے کہ یہ ضروری اور واجب ہے کہ ہم اپنے حق کا اعلان کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حقدار کون ہے، لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ حقدار کون ہے۔ شہزادی بھی دربار میں تشریف لے گئیں، خطبہ ارشاد فرمائے یہ بتانے کے لیے کہ جان لو کہ حقدار کون ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرحومہ کی اصال ثواب کی مجلس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں آج، تو مجلس کے بعد میں ان کے بچوں کو جا کر کے افسوس کریں گے، غصہ دیں گے، تعزیت دیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بصد احترام یہی کہیں گے کہ آپ کی جو والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر کسی نے جلتا ہوا دروازہ تو نہیں گرایا؟ ان کو کسی نے کوڑا تو نہیں مارا تھا، ان کے شکم میں بچے کو تو شہید نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کے رونے کے اوپر کسی نے اعتراض تو نہیں کیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ یہ سب کچھ امت پیغمبر نے دختر پیغمبر کے ساتھ میں کیا، جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا، کوڑا بھی مارا، اور بعد میں آ کر علی سے شکایت بھی کی کہ فاطمہ سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ شہزادی نے کہا میں شہر میں نہیں، بقیع میں جا کر رویا کروں، میں بقیع میں جا کر رویا کروں گی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں شہزادی گھر میں وارد ہو گئیں۔ مولا نے پوچھا بنت رسول کیا بات ہے؟ کہا یا علی جس درخت کے نیچے بیٹھ کر رویا کرتی تھی مسلمانوں نے درخت بھی کاٹ دیا، مدینے کی دھوپ کی شدت برداشت نہیں ہوئی۔
اجرکم اللہ. مگر بسد احترام شہزادی سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ کو مدینے کے اندر جب آپ کے اوپر یہ ظلم ڈھائے گئے، آپ کا حق نہیں دیا گیا، تو آپ کے اوپر آپ کے شوہر بھی موجود تھے، آپ کے بیٹے اور آپ کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا تھا، آپ کو دفن بھی کر دیا گیا تھا، آپ کے سارے اہتمام کرنے والے تھے. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سماعت فرمایا کہ فرزند پیغمبر وہ شہید تھے کہ جن کو بعد شہادت گھوڑ کی ٹاپوں کے نیچے روٹیاں کہ جلتی رہتی ہے کربلا کے اوپر حسین کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے. تو شہزادی نے یہ کہا کہ ہاں، جس نے میرے حسین کے اوپر کریا کیا، ماتم کیا، میرے حسین کے مسائب پڑھے اور سنے، تو میں ان کی شفاعت کروں گی. کیا شان کا دن ہوگا، کس شان کا دن ہوگا کہ جس دن تمام لوگ آدم سے لے کر آخری آدمی تک موجود ہوں گے، اور پھر منادی یہ ندا دے گا کہ غضوا ابصارکم یا اہل محشر، اے محشر والو، سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی سواری آ رہی ہے. اور یہ وہ دن ہوگا جس دن میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہو. یہ وہ روز ہوگا جس دن میں انصاف لینے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ شہزادی سے پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں. جب محشر میں شہزادی کی سواری آئے گی تو حضور یہ کہیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شہزادی سب سے پہلے آپ جنت میں قدم رکھیں گی. تو وہ یہ کہیں گی کہ میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے گریہ کرنے والے، ماتم کرنے والوں کی شفاعت نہ کرا دوں. تو حضور یہ سوال پوچھیں گے کہ فاطمہ سامان شفاعت کے طور پر کیا لے کر کے آئی ہے؟ تو شہزادی اپنے چادر کو کھولیں گی، دو کٹے ہوئے بازو، ایک جلتا ہوا جلا ہوا کرتا، کہیں گی بابا یہ میرے بیٹے عباس کے بازو ہیں، شش ماہے کا جلا ہوا کرتا ہے، یہی سامان شفاعت ہے میرے حسین کے عزاداروں کی. اللہ ولعنت اللہ علی الظالمین والسیارم الذین ظلموا ایام